کیا وادی سندھ کی تہذیب 10,000 سال پرانی ہے؟ ہمیں کیا بتایا گیا؟ کتابوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ آج اس پر بات کریں گے۔ میں رخ سندھی آپ سے مخاطب ہوں۔ جب موہنجو دڑو اور ہڑپا کی کھدائی ہوئی تو کہا گیا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن 5,000 سال پرانی ہے۔ بتایا گیا کہ وادی سندھ کی تہذیب 3,500 قبل مسیح سے 1,500 قبل مسیح تک موجود تھی، جس کے بعد یہ فنا ہو گئی یا اس کا زوال ہو گیا۔ اس تہذیب کے زوال کی وجہ کیا تھی؟ ہم آج اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن ہمارا موضوع اس تہذیب کی ایج ہے، عمر ہے کہ وہ کب سے کب تک رہی۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع حصار میں سندھ تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب کی قدیم بستی راکھی گڑھی کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نتائج سے دنیا کے سامنے اس تہذیب کے بارے میں نئے اور حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ دکن کالج پونے کے ماہرین نے سینٹرل آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ساتھ مل کر ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب 5,000 سال پرانی نہیں بلکہ 8,000 سے 10,000 سال تک پرانی ہے۔ راکھی گڑھی سے برآمد ہونے والی انسانی باقیات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب آج سے 10,000 سال پہلے وجود رکھتی تھی۔ راکھی گڑھی کی سائٹ پر کھدائی کے تیسرے مرحلے میں یہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ یہ بستی 8,000 سال پہلے آباد کی گئی تھی۔ اس نئی تحقیق نے سندھ کی تہذیب کے بارے میں پہلے سے قائم کیے گئے نتائج کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب کے نتائج کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن میسوپوٹیمیا، عراق اور مصر کی تہذیبوں سے بہت پرانی ہے۔ راکھی گڑھی کے قدیم شہر 80 سے 100 ہیکٹر کی رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ راکھی گڑھی 80 سے 100 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ راکھی گڑھی وادی سندھ کی تہذیب کے میچور ہڑپین فیز سے تعلق رکھنے والا مقام ہے۔ سندھ کی تہذیب کے اس قدیم شہر راکھی گڑھی کی پہلی بار 1997 سے 2000 تک کھدائی کی گئی۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر امریندرا ناتھ کو راکھی گڑھی کی پہلی بار کھدائی سے اس بات کے شواہد ملے کہ راکھی گڑھی کا شہر 2500 قبل مسیح کا ہے، جو کہ سندھ کی تہذیب کے عروج کا پیریڈ تھا یا میچور پیریڈ تھا۔ اس دور کو میچور ہڑپین فیز بھی کہتے ہیں۔ اس شہر کی دوسری بار کھدائی دکن کالج پونے کے تعاون سے 2006 سے 2012 عیسوی تک کرائی گئی۔ دوسری بار کھدائی معروف ماہر آثار قدیمہ پروفیسر وسنت شاندے کی نگرانی میں ہوئی۔ پروفیسر وسنت شاندے کی ٹیم کی طرف سے اس شہر سے ملنے والی باقیات کی DNA ٹیسٹ کرائی گئے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ آثار قدیمہ 4,000 قبل مسیح سے بھی پہلے آباد تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اور دکن کالج آف پونے نے تیسری بار اس سائٹ کی کھدائی کرائی۔ کھدائی کا یہ تیسرا مرحلہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے جوائنٹ ڈائریکٹر سنجے کمار منجب اور دکن کالج پونے کے اسسٹنٹ پروفیسر پربودھ شروالکر کی نگرانی میں شروع ہوا۔ راکھی گڑھی سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں بات کرتے ہوئے پروفیسر پربودھ شروالکر نے کہا، راکھی گڑھی کا شہر سندھ کی تہذیب کے 3 مختلف ادوار سے تعلق رکھتا ہے۔ ان 3 ادوار میں مشرقی ہڑپا، میچور ہڑپا اور شمالی ہڑپا یعنی جدید دور شامل ہیں۔ راکھی گڑھی کے پہلے 2 ادوار مڈل اور ماڈرن ہڑپین کلچر 4,000 سال قدیم ہے۔ درمیانے اور جدید ہڑپا ثقافت
درمیانی اور جدید ہڑپا ثقافت 4000 سال پرانی ہے، جبکہ اس شہر کی تیسری سب سے نچلی سطح تک کھدائی سے 7 سے 8 ہزار سال کے قدیم سندھو تہذیب کے شواہد ملے ہیں۔ پروفیسر پرمود شروالکر کا کہنا ہے کہ اس جگہ سے ملنے والی انسانی باقیات کا DNA ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ راکھی گڑھی 8000 پرانی بستی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب 5000 سال نہیں بلکہ 8000 سال پرانی ہے۔ سائنسدانوں کے سائٹ کے DNA نتائج کے مطابق 8000 سال پہلے سے لے کر آج تک کے لوگوں کا DNA وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ جو لوگ آج وادی سندھ میں موجود ہیں وہی لوگ اس وادی میں 8000 سال پہلے بھی رہائش پذیر تھے۔ وادی سندھ انڈس ویلی کے موجودہ باشندوں کے آباء و اجداد قدیم شہر راکھی گڑھی میں رہتے تھے۔ راکھی گڑھی میں 8000 سال قدیم ایک بڑا قبرستان بھی ملا ہے۔ اس قبرستان سے ملنے والی انسانی باقیات کے ساتھ اس شہر کی پسگردائی سے ملنے والے جانوروں کی ہڈیوں کا سائنسی تجزیہ کیا گیا، جس سے کئی حیران کن نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ راکھی گڑھی کے بارے میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اجے یادو کے مطابق اس شہر کی کھدائی کے دوران بہت اہم دریافتیں ہوئی ہیں، جن میں سونا اور چاندی بھی شامل ہے، تاہم چاندی اور تانبے کے زیورات بھی ملے ہیں۔ راکھی گڑھی میں کھانے کے خوبصورت برتنوں کے علاوہ ایک ڈنر سیٹ بھی ملا ہے۔ اس دور میں یعنی آج سے 8000 سال پہلے رہائشی مکانوں میں بیڈ روم اور کچن کا بھی تصور موجود تھا۔ راکھی گڑھی میں انتہائی کشادہ مکان بھی ملے ہیں، جن کا صحن بہت چوڑا اور پانی کی نکال یعنی ڈرینیج کا ایک عمدہ سسٹم بھی موجود تھا۔ یہاں ایسے مکان بھی ملے ہیں جن میں 2 سے 6 کمرے موجود تھے۔ راکھی گڑھی کی اہم دریافت یہاں سے ملنے والے کپڑے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ انتہائی فیشنیبل تھے، خوبصورت ڈیزائن کے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کپڑوں میں رنگ برنگی شال، قمیص اور شلوار شامل ہیں۔ پروفیسر شروالکر کا کہنا ہے کہ راکھی گڑھی سے ملنے والی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ آج کی طرح ترقی یافتہ تھے۔ فقط راکھی گڑھی سے ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ سندھو تہذیب انڈس سویلائزیشن 8000 سال قدیم ہے، بلکہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق موہنجو دڑو سے بھی ایسے شواہد ملے ہیں کہ یہ تہذیب 8000 سال قدیم تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق موہنجو دڑو بھی 8000 سال قدیم شہر ہے۔ یہ قدیم شہر 8000 سال پہلے سے وجود رکھتا تھا۔ یہاں 8000 سال پہلے سے شہری تمدن وجود رکھتی تھی۔ امریکہ کی آرکیالوجسٹ اومائل اینڈ مورا اپنی کتاب میں سر مورٹیمر ویلر کے کتاب کا ریفرنس دے کر لکھتی ہیں کہ موہنجو دڑو کے نیچے اس طرح کے 6 اور بھی شہر موجود تھے۔ 6 شہر۔ مورٹیمر ویلر کا موقف ہے کہ فقط اوپری سطح سے ماہرین یہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موہنجو دڑو کی بستی 5000 سال قدیم ہے۔ اومائل اینڈ مورا کا کہنا ہے کہ موہنجو دڑو کی تہذیب دنیا کی ہر تہذیبی مرکز سے زیادہ قدیم اور سب تہذیبوں کی ماں ہے، مدر ہے، اور موہنجو دڑو کی تہذیب کم سے کم 10,000 سال قدیم ہے۔ ماہر آثار قدیمہ کی رائے ہے کہ موہنجو دڑو کی سائٹ 5000 سال نہیں بلکہ کم سے کم 10,000 سال قدیم ہے، کیونکہ موہنجو دڑو کی سائٹ پر
एक दूसरे के नीचे 7 शहर दफन हैं। सैलाब की वजह से अगर शहर तबाह हो जाता था तो उसके वासी दोबारा आकर उसको इसी शहर को बसाते थे, यानी पुरानी खंडरों पर नया शहर तमीर कर दिया जाता था। इसी तरह एक शहर के नीचे दूसरा शहर मिला है। अब तक 7 शहरों के आसार मिल चुके हैं। इन 7 तहों के नीचे पानी निकला है, इस वजह से और खुदाई मुमकिन नहीं रही। आर्कियोलॉजी के माहिरीन का ख्याल है कि पानी के नीचे भी आबादी यानी शहर के आसार मिले हैं, लेकिन ताहाल उनकी खुदाई मुमकिन नहीं। पानी की सतह कम होने से आखिरी तह तक रसाई मुमकिन हो सकती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाली टीम के सरबराह और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने खुदाई के दौरान लंदन के एक अखबार में आर्टिकल लिखा था। उन्होंने लिखा कि अब तक की खुदाई में हमें एक ही मवाद और मिट्टी के नीचे 9 शहर के खंडरात मिले हैं, जिससे बाबल से पहले की तहजीब पर रोशनी पड़ेगी। हम और भी गहराई में खुदाई करेंगे। हमें लगता है कि 3, 4 या 5 मजीद शहर मिलेंगे जिनकी उम्र 9 से 11 साल होगी, 11,000 साल होगी। दर हकीकत वादी सिंध में पाए जाने वाले कदीम साइट्स की अभी तक पूरी तरह खुदाई नहीं हुई है। इसलिए माहिरीन आसार कदीमा इस तहजीब की सही उम्र का तयन करने में नाकाम रहे हैं। अगर इंडस वैली की तहजीब की अब तक मिलने वाले सब साइट्स की मुकम्मल खुदाई की जाए और वहां से मिलने वाली बाकियात का जदीद साइंसी बुनियादों पर जायजा लिया जाए, DNA कराई जाए, तो इस तहजीब के 10,000 साल से भी ज़ायद पुरानी होने के शवाहिद मिल सकते हैं। आप बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।